تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 129 اور 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز۔ اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم سے ہرگز یہ نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں ہر طرح کی برابری کرو، کیونکہ رغبت قلبی غیر اختیاری چیز ہے، اس لیے اس میں برابری نہ کر سکو گے۔ پس اگر کسی بیوی کی طرف قلبی میلان زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے کسی دوسری بیوی کے حقوق تلف نہ کریں، جس سے وہ دوسری بیوی مظلوم ہو جائے اور درمیان میں لٹک کر رہ جائے کہ نہ اس کے حقوق ادا ہوں اور نہ اس کو طلاق دی جائے۔ اس سے رکھنا ہے تو اچھی طرح سے رکھو، اور اگر اصلاح کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ سب کچھ بخش دے گا۔ پھر فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، یعنی اگر دونوں میاں بیوی میں کسی طرح موافقت نہ ہو پائے اور خلا یا طلاق کے ذریعے آپس میں جدائی ہو ہی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز فرما دے گا۔ کوئی فریق یہ نہ سمجھے کہ میرے بغیر اس کا کام نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ سب کا کارساز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔